اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل حلقہ اولیٰ میں ہماری گفتگو چل رہی تھی معنی جدید کے بارے میں، یعنی جو محقق ہلی نے ان معنی کو، یعنی اجتہاد بمعنی رائے شخصی نہیں بلکہ جہد جو اس کے معنی ہے، اس گفتگو میں چل رہی تھی ہماری گفتگو اجتہاد کے اس معنی کے بارے میں۔ یعنی وقد مر هذا المعنى الجدید لکلمۃ الاجتہاد بتطور ایضا، اور یہ معنی جدید بھی کلمہ اجتہاد کے جو معنی جدید تھے یہ بھی تطور کے ساتھ آگے بڑھے۔ فقد حددہ المحقق الحلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فی نطاق عملیات الاستنباط، اور محدد کیا ہے اس کو محقق ہلی نے عملیہ استنباط کے اعتبار سے، التی لا تستند الی ظواہر النصوص، کہ جو ظواہر نصوص پر اعتماد نہیں کرتا، استناد نہیں ہے اس پر ظواہر نصوص پر۔ فکل عملیت استنباط، پس ہر عملیہ استنباط لا تستند الی ظواہر النصوص، یعنی ہر عملیہ استنباط استناد نہیں کرتا ظواہر نصوص پر، تسمى، یعنی ہر وہ عملیہ استنباط کہ جو استناد نہ کرے ظواہر نصوص پر، تسمى اجتہادا، اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ دون ما يستند الى، یعنی جو ظواہر نصوص پر فقط اعتبار استناد نہ کرے، یعنی ظاہراً دیکھے اور اس پر جو ہے وہ مثلا اس کے اعتبار سے حکم صادر ہو یا حکم نکالا جائے یا حکم بیان کیا جائے، بلکہ عمق میں جائے، گہرائی میں جائے، جیسا آپ پڑھ چکے ہیں تعریف میں، یعنی جو بعض اس کی تعریف آپ نے پڑھی ہے مثلا فقہ کی، تو مثلا گہرائی میں جانا ہوتا ہے، فقہ میں جائے، وہ تو اصول کی تعریف میں ہے، یعنی فقہ میں، حتیٰ کہ فقہ کے معنی کیا ہے، یعنی گہری نظر سے دیکھ، معرفت باب فقہ میں نہیں پڑھا آپ لوگوں نے، یعنی جو دور بینی یا گہرائی کے ساتھ، عمق کے ساتھ، تو یعنی یہ نہیں صرف ظواہر نص کو دیکھا اور اس کے اعتبار سے فتویٰ دے دیا، بلکہ مجتہد چونکہ محنت کرتا ہے، جہد سے ہے مجتہد، یعنی محنت کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے، مشقت کرنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ حکم کا حاصل کرنا۔ تو اگر سارے احکام، یعنی جو ظواہر نصوص سے ہم احکام لے سکتے ہیں وہ لیں، لیکن ہر ظاہر جو ہے وہ مثلا اس کے بارے میں یعنی ہمیں دھیان اور غور اور ہمیں توجہ دینی ہوگی کہ کیا یہی معنی اس سے مراد ہیں یا کوئی اور معنی مراد ہیں، یا یہ صرف یہ کنایا ہے یا اشارہ ہے، یعنی یہ نہیں صرف ظاہر لکھا ہوا ہے ہر جگہ ہم اسی کو حجت مانتے ہوئے اس پر عمل کریں گے، صحیح، بلکہ کہیں ہمیں جو ہے وہ تفسیر کی طرف جانا ہوگا تو ہمیں اس میں معنی میں چھان بین کرنی ہوگی، کتنے معنی اس لفظ کے ہو سکتے ہیں، کیا کیا ہو سکتے ہیں، پھر یہاں پر کون سے معنی مناسب ہو سکتے ہیں، مثلا وہ سب چیزیں دیکھنی ہوں گی، یعنی یہ نہیں کہ بس ظاہر دیکھا تو ہر جگہ ظاہر پہ عمل کر لیا، بلکہ اس میں ہمیں جہد کرنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا۔ وَلَعَلَّ الدَّافِعَ إِلَى هَذَا التَّحْدِيدِ، اور شاید جو ہے وہ یہ دافع جو ہے اس تحدید کی طرف معین کرنے کی طرف، ان استنباط الحکم من ظاہر النص، کہ حکم کا استنباط کرنا ظاہر نص سے، لیس فی کثیر جہد، اس میں کوئی بہت زیادہ جہد نہیں ہے، اور عنایت علمی لا یسمى اجتہادا، اور نہ ہی اس میں جو ہے مثلا کوئی بہت زیادہ جہد ہے، نہ محنت ہے، نہ علمی حوالے سے اس میں کوئی بہت زیادہ یعنی کارکردگی نظر آئے، تو لا یسمى اجتہادا، تاکہ اس کو اجتہاد کہہ سکیں۔ جو ظاہری نص ہے اس میں اگر ہمیں کوئی جہد یا علمی حوالے سے کوئی ہمارا اس میں کوئی مشقت محنت نہیں ہے تو ہم اسے مثلا اجتہاد کہیں، بلکہ اجتہاد کیا ہے، بذل الجہد، محنت مشقت کرنا، لاستنباط الاحکام الشرعیہ من مصادرها، استخراج احکام شریعہ من مصادرها، احکام شریعہ کو اس کے مصادر سے حاصل کرنے کے لیے، تو ایک چیز بالکل ظاہر ہے تو اسے مثلا اجتہاد کا نام دیں، یہ زیادہ وہ نہیں ہے۔ ثم اتسع نطاق الاجتہاد بعد ذلك، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اجتہاد نے وسعت پائی،
یعنی ان معنی نے فاصبح یشمل عملیت استنباط الحکم من ظاہر النص ایضاً، اور ہو گیا شامل اس بات کو بھی عملی استنباط، فاصبح یشمل عملیت استنباط الحکم من ظاہر النص ایضاً، یعنی عملی استنباط جو ہے وہ ظاہر نص کو بھی شامل ہو گیا. لأن الاصولیین بعد هذا لاحظوا بحق ان عملیت استنباط الحکم من ظاہر النص، کیوں اس لیے کہ اصولیوں نے پھر یہ ملاحظہ کیا، لأن اس لیے کہ اصولیوں نے اس کے بعد یہ ملاحظہ کیا ان عملیہ استنباط الحکم کے عملی استنباط حکم من ظاہر النص، ظاہر نصوص سے یعنی ظواہر نصوص سے عملی استنباط حکم کرنا، تستبطن کثیرا بہت ساری چیزوں کو لیے ہوئے ہے. کس چیز کو؟ بہت ساری کون سی چیزیں؟ من الجہد العلمی، جہد علمی کو لیے ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ ظاہر نص سے اجتہاد تو کر رہا ہے تو ظاہر اس میں علم نہیں ہے، یا وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یا وہ کوئی مثلا بہت آسان چیز ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں تو علم چاہیے. یعنی ظاہر نص مثلا کو ظاہر کو بھی سمجھنے کے لیے تو کم از کم اس کے معنی جانتا ہوگا، جبھی تو مثلا ظاہر نص سے وہ اجتہاد کرے گا. کہہ رہا ہے کہ فی سبیل معرفت الظہور و تحدید و اثبات حجت الظہور العرفی، مثلا کہ بہت سارے جو ہیں وہ جہد علمی وہ اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے، یعنی عملیہ استنباط حکم من ظاہر النص، بہت ساری جہد علمی اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے، اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے. فی سبیل معرفت الظہور، مثلا معرفت ظہور کو سمجھنے کے لیے، یعنی معرفت ظہور کے لیے، یعنی تاکہ وہ ظہور کو سمجھ سکے. اتنا تو علم ہونا نا، ہاں، کہ وہ ظہور کو پہچان سکے، وہ تحدید ہو اس کو محدد کر سکے، وہ اثبات حجت ظہور العرفی اور حجت ظہور عرفی کو بھی ثابت کر سکے. اتنا تو ہوگا بھائی، اتنا علم تو ہے جبھی تو وہ عمل کرے گا یا استنباط کرے گا ظاہر نص سے. یعنی پھر یہ معنی بھی تطور ہوا ان معنی کا بھی. ثم اتسع نطاق الاجتہاد بعد ذالک، پھر جو ہے اجتہاد اس معنی میں بھی یعنی اس نے وسعت پائی، اور فاصبح ہو گیا یشمل عملیت استنباط الحکم، کہ وہ شامل ہو گیا عملیہ استنباط حکم کو. کون سے عملیہ استنباط حکم؟ من ظاہر النص، کہ جو ظاہر نص سے کیا جاتا ہے، یعنی اس کو بھی اجتہاد شامل ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اصولیین نے اس کے بعد ملاحظہ کیا حق کے ساتھ کیا کہ ان عملیہ استنباط الحکم، کہ عملیہ استنباط حکم من ظاہر النص، ظاہر نص سے عملیہ استنباط اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے، چھپائے ہوئے ہے جہد علمی کو، بہت ساری جہد علمی کو لیے ہوئے ہے. یعنی کیسے؟ مثلا فی سبیل معرفت ظہور، یعنی معرفت ظہور، یعنی ظہور کو سمجھنے کے لیے، ظہور کو جاننے کے لیے پہلے وہ ظہور کو جانے، پھر اس کو محدد کرے کہ ہاں یہ ظاہر ہے، ہاں پہلے وہ ظاہر کو جانے پھر اسے محدد کرے. وہ اثبات حجت ظہور العرفی، اور وہ ثابت کرے ظہور عرفی کی حجیت کو. یہ علم نہیں ہے کیا؟ علم تو ہے، یہ سب چیزیں سمجھنا جاننا یہ علم ہے نہیں ہے؟ علم ہے، محنت ہے، مشقت ہے. تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ یعنی ایک عام انسان جو ہے ان چیزوں کو سمجھ لے گا، یہ سمجھ لے گا. عام انسان تو نہیں سمجھے گا ان چیزوں کو، بلکہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے بھی علم ہی کی ضرورت تو ہے. اس کا مطلب عالم ہے وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم ہے اور وہ سمجھ رہا ہے بات کو. وَلَمْ يَقِفْ تَوَسُّلِ اجتہاد، اور یعنی کہاں تک بات چلی؟ یعنی اس پہلے کیا ہوا کہ علماء نے اس چیز کو اجتہاد نہیں مانا، اس چیز کو اجتہاد نہیں مانا، اور وہ سمجھتے تھے کہ بھائی ظاہری چیز پہ جو ہے مثلا اس کو سمجھ لینا کوئی اجتہاد تھوڑا، جب تک کہ جو عمق میں نہ جائے، گہرائی میں نہ جائے، اس کے مثلا دوربینی نہ ہو، تو اس میں کیا اجتہاد ہے؟ صاحب لکھا ہوا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز واجب ہے، اس میں کیا اجتہاد؟ مثلا یہ کیا مثلا جو ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ پھر اس جو ہے یعنی دائرے کو وسیع کیا جو نص میں ظاہری، کہ بھائی اس میں بھی تو بہت سارا علم پایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ظاہر کو کوئی سمجھ رہا ہے تو اس میں علم نہیں، بلکہ علم ہے اس کے اندر. کہ وہ کیسے علم ہے؟ کہ وہ اس لیے علم ہے کہ چونکہ وہ پہلے تو مثلا ظاہر کو سمجھے، معرفت ظہور حاصل کرے، پھر اس کو محدد کرے کہ ہاں یہ ظاہر ہے، اور پھر وہ ثابت کرے حجت ظہور عرفی کو. تو یہ سب چیزیں علم تو ہے، ایسا تو نہیں کہ علم نہیں ہے. تو پھر اجتہاد کے دائرے میں اور وسعت ہوئی کلمے کے.
فلم یقف توسع الاجتہاد کا مصطلح عند هذا الحد، یعنی پھر جو ہے وہ یعنی اجتہاد نہیں رکا، کلمہ یعنی معنی اجتہاد یا مفہوم اجتہاد نہیں رکا کہ مثلا صرف اسی حد میں، فلم یقف توسع الاجتہاد، اور وسعت اجتہاد نہیں ٹھہری کا مصطلح، کہ جیسے مصطلح اجتہاد جو ہے عند هذا الحد بس یہی تک، اس حد تک نہیں ٹھہری، مصطلح اجتہاد اس حد تک نہیں ٹھہری بلکہ اس میں وسعت ہوتی گئی، بل شمل فی تطور حدیث، بلکہ اس نے اور نئے تطور کو بھی شامل کر لیا۔ تطور تو سمجھ رہے ہیں نا سبھی، معنی سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، بلکہ وہ شامل ہوا ایک تطور حدیث کو، حدیث یعنی کہہ رہے ہیں کہ بل شملہ، بلکہ یہ مصطلح اجتہاد شامل ہوئی فی تطور حدیث، ایک نئے تطور کو، کیا عملی استنباط کے ایک نئے تطور میں شامل ہوئی، بکل الوانہا، اس کے تمام الوان کے ساتھ، تمام رنگوں کے ساتھ، تمام اس کے یعنی جس طرح بھی اس میں ایسے کہا جا سکتا ہے اس سب کو شامل ہوا، یہ تمام اس کے الوان کے ساتھ، تمام قسموں کے ساتھ شامل ہوا۔ فدخلت فی الاجتہاد کل عملیۃ یمارسها الفقیہ، بس داخل ہو گیا اجتہاد میں ہر وہ عملیہ، یعنی ہر وہ کام، ہر وہ کوشش، یمارسها جس کو انجام دیتا ہے کون؟ الفقیہ، شامل داخل ہو گیا ہر اس کام کو، یا کلمہ اجتہاد میں ہر وہ کام داخل ہو گیا کہ جس کو فقیہ انجام دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے فقیہ؟ انجام دیتا ہے۔ کہاں انجام دیتا ہے؟ عملیہ استنباط حکم شرعی میں۔ بلے کل عملیۃ یمارسها الفقیہ لتحدید الموقف العملی تجاہ الشریعہ، کہ ہر اس کام کو، عمل کو کہ جس کو انجام دیتا ہے فقیہ لتحدید الموقف العملی، تاکہ وہ موقف عملی کو محدد کرے تجاہ شریعہ، شریعت کے لیے، شریعت کی طرف، یعنی شریعت میں جس کو وہ محدد کرے۔ موقف عملی اور وظیفہ عملیہ یا اصول عملیہ، ان میں موقف عملی جو وہ اہم ہے۔ موقف عملیہ یعنی صرف وظیفہ شریعہ ہی نہیں، یعنی صرف اصول عملیہ ہی کو نہیں، بلکہ موقف عملی ہر اس میں معین ہو سکتا ہے، صحیح، چاہے وہ ادلہ معرضہ کے ذریعے بھی، ادلہ ظنیہ کے ذریعے بھی۔ جی او علی تعین الموقف العملی مباشرتاً، صحیح، یا تو موقف عملی کیا کرے؟ محدد کرے گی، کرتا ہے اس کے ذریعے سے، یعنی عملیہ یعنی اجتہاد کے ذریعے سے، یا تو وہ موقف عملی کو یعنی ہر وہ پھر کلمہ اجتہاد داخل ہو گیا ہر اس عمل کو کہ جس کو فقیہ انجام دیتا ہے، کس لیے؟ تاکہ وہ موقف عملی کو محدد کر سکے، شریعت یعنی موقف عملی کو محدد کر سکے تجاہ شریعہ، یعنی احکام شریعت میں، او یا علی تعین الموقف العملی، یا وہ موقف عملی کو مباشرتاً معین کرے، یا تو محدد کرے وہ موقف عملی کو، جی، یا وہ معین کرے موقف عملی کو مباشرتاً۔ یعنی اس میں کیا کہا اوپر والے میں، اس میں کیا فرق ہے؟ لتحدید الموقف العملی تجاہ الشریعہ عن طریق اقامت الدلیل علی الحکم الشرعی۔ آگئی ہوں، دھیان سے دیکھیں ذرا، پہلے والے میں کیا کہا؟ لتحدید الموقف العملی، تاکہ وہ محدد کرے موقف عملی کو تجاہ الشرعیہ عن طریقے، کون سے طریقے سے؟ عن طریق اقامت دلیل علی الحکم الشرعی، کہ وہ دلیل قائم کرے کہاں؟ حکم شرعی پر،
علی تعین الموقف العملی مباشرتاً، یا وہ موقف عملی کو معین کرے مباشرتاً. کوئی فرق نظر آ رہا ہے آپ کو اس میں جو ہے؟ یہاں دلیل قائم کر رہا ہے وہ، یا موقف عملی کیسے معین کر رہا ہے؟ دلیل کے ذریعے، ان طریق ان طریق، اور یہاں پر او علی تعین، او علی تعین. وَهَكَذَا أَصْبَحَ الْاجْتِهَادُ، اور اس طریقے سے اجتہاد ہو گیا. کیا ہوا اجتہاد اس طریقے سے؟ یرادف عملیۃ الاستنباط، مرادف ہے عملیہ استنباط کا. یعنی اجتہاد کے اس معنی جو ہم نے بھی پڑھے ہیں سب یہ تمام باتیں، اس سے کیا ہوا کہ اجتہاد مرادف ہو گیا عملیہ استنباط کا. یعنی جو کام عملیہ استنباط، جو عملیہ استنباط ہے وہ اجتہاد ہے. وبالتالی اصبح علم الاصول العلم الضروری للاجتہاد، اور نتیجتاً کیا ہوا کہ علم اصول ضروری ہو گیا، ضروری ہو گیا اجتہاد کے لیے. کیوں علم اصول کیوں ضروری ہے اجتہاد کے لیے؟ کیونکہ لأنه العلم بالعناصر المشترکہ، اس لیے کہ علم اصول علم ہے ان عناصر مشترکہ کا کہ جو عملیہ استنباط میں کام آتے ہیں. لأنه العلم بالعناصر المشترکہ فی عملیہ الاستنباط، اس لیے کہ یہ علم ہے عناصر مشترکہ کا، یا ان کو جاننا یا سمجھنا ہے کسی عناصر مشترکہ کو. کون سے عناصر مشترکہ؟ کہاں؟ یعنی عملیہ استنباط میں، یعنی عملیہ استنباط میں عناصر مشترکہ کو، یعنی جو عملی استنباط ہوتا ہے ہم اس میں عناصر مشترکہ کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، ہمیں وہاں پر عناصر مشترکہ کی حاجت ہوتی ہے، اور اجتہاد انہی عناصر مشترکہ کے علم کا نام ہے. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. کل انشاءاللہ تفسیر موقف المعارضین للاجتہاد انشاءاللہ. فی امان اللہ.